السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی اس کا واقعہ بیان کروں گی۔ اس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک کسے کہتے ہیں؟ افک کا مطلب ہے جھوٹ کو، یعنی افک کا معنی ہے جھوٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ہجری کو ایک سفر کیا تھا۔ یہ ایک جھڑپ تھی، ایک لڑائی تھی معمولی سی، جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ تو جب سفر کا ارادہ فرمایا، چونکہ ازواج مطہرات تھیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی۔ تو قرآن اندازی اس لیے کی تاکہ جس کا قرآن نکل آئے گا اس کو سفر پہ لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن اندازی فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن نکل آیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی، اور پھر اسی کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان سے ایک ہار بھی لیا، یعنی ادھار لیا ان سے، تو پہننے کے لیے۔ تو جیسے کہ ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنی بہنوں سے یا اپنی بھابھیوں سے یا اپنی دوستوں سے ادھار کوئی چیز لے لیں کہ ہم نے فلاں فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یا ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہمیں اپنا کوئی جوڑا یا ہمیں کوئی اپنا جوتا یا اسی طرح کوئی بھی چیز ہم لے لیتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ہم کوئی چیز لیں تو یہ معیوب نہیں ہے، پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے کوئی چیز لیں اور پھر اس کو صحیح سلامت واپس بھی کر دیں، یعنی تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اماں عائشہ امہات المومنین، زوجہ محترمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ تو یہ ایک ان کی سنت ہے۔ تو لینا یہ بھی سنت ہے اور آگے دے دینا یہ بھی سنت ہے، دونوں پہ اجر ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار ادھار لیا کہ میں آپ کو واپسی پہ دے دوں گی، واپس آ کر دے دوں گی۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئیں، سفر پہ نکلی، تو واپسی پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، یعنی سفر ہو چکا تھا، اب واپسی تھی، تو واپسی پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے دور نکل گئیں۔ راستے میں کہیں ہار گر گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں۔ اتنی دیر ہو گئی کہ جب واپس آئیں، دیکھا کہ جس جگہ پہ پڑاؤ تھا قافلے کا، وہ قافلہ چلا گیا ہے۔ کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی کم سن تھی اور جسم کی بھی دبلی پتلی تھی، تو ان کا ویٹ بھی اتنا نہیں تھا۔ تو ایک ڈولیاں، جیسے آج کل کی ڈولیاں ہوتی ہیں جس میں دلہنوں کو بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح کی ایک ہودج ہوتی تھی جو اونٹ پر رکھی جاتی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے وہ ہودج کو اٹھایا، اس ڈولی کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا، تو ان کو فیل نہ ہوا، ان کو اتنا نہ محسوس ہوا کہ اس میں حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت دبلی پتلی تھی۔ تو انہوں نے لے کے چل پڑے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ وہیں بیٹھ گئیں اور بہت پریشان ہوئیں کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ اس وقت یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ جو قافلہ ہوتا تھا اس سے پیچھے بھی چند لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی قافلہ پہلے آگے جاتا تھا اور پیچھے بھی کچھ لوگ ان کے پیچھے آتے تھے، تاکہ قافلے کی اگر کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو یا کوئی گر گئی ہو یا کوئی اسی طرح کوئی بندہ پیچھے رہ گیا ہو، تو پھر وہ اس کو ساتھ لے لیتے تھے، وہ چیز اٹھا لیا کرتے تھے اور قافلے کو تک پہنچا دیتے تھے۔ یہی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب میں یہیں بیٹھی رہتی ہوں، جب قافلے والے دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ کہ میں نہیں ہوں وہاں پہ، تو مجھے پھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے۔ تو اسی اثناء میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں۔ تو پیچھے سے جو لوگ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے، ان میں حضرت صفوان ابن معطل بھی پیچھے تھے، یعنی وہ بھی پیچھے آنے والوں میں سے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی ہے، تو وہ آگے ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ انہوں نے چہرے سے اس طرح پہچان لیا، چہرہ اس وقت ننگا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلند آواز میں فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ تو جب آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی بات کیے، انہوں نے ہودج میں بٹھا لیا۔ تو جب یا اونٹ پہ بٹھا لیا، تو
پورا راستہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ کہا، نہ انہوں نے صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات کی۔ پورا راستہ اسی طرح انہوں نے کاٹا، اور ان کو جب شہر میں داخل ہوئے تو جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں یہ صحابی حضرت صفوان بن معطل ہیں، تو ان میں سے ایک بدبخت جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ایسا بدبخت انسان تھا، ایسا بدبخت آدمی تھا کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان ابن معطل، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرمائے، تو حضرت صفوان ابن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط بات مشہور کر دی۔ اتنا پروپیگنڈا کیا اس نے، اتنی بات پھیلا دی پورے شہر میں، اتنی بات پھیلا دی کہ اس کی زد میں 3 بڑے بڑے صحابہ جو مخلص تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی اس کے اثر میں آ گئے، جن میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگوں میں بھی اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ بھی متاثر ہوئے، ان کو لگا کہ شاید اس میں بھی کوئی حقیقت ہے۔ دوسرے حضرت مصطاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی ایک بڑے صحابیوں میں سے تھے، تو یہ بھی اس کے اثر میں آ گئے۔ اور ایک تھی صحابیہ حمنہ بنت جہش، یہ تیسری صحابیہ تھیں، انہوں نے یہ تمام کے تمام تینوں صحابہ یہ جلیل القدر تھے، یہ اس اثر میں مبتلا ہو گئے اور اس کو حقیقت سمجھنے لگے۔ چنانچہ اس بات کو گزرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ گراں تھا، بہت مشکل ہو گیا۔ پورے شہر میں باتیں تھیں، ہر عورت ہر مرد کی زبان پر یہ بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے گھر جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ جب آپ چلی گئیں، فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد محترم چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے تھے۔ واقعی غم کی حالت میں، دکھ کی حالت میں قرآن مجید ہی ہے جو انسان کے دل کو تسلی دیتا ہے، انسان کے دل کو پرسکون کرتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ساتھ روتے جا رہے تھے۔ میری والدہ بھی اسی طرح گھر کے کام کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں۔ واقعہ بہت بڑا تھا، بیٹی پہ ایک تہمت لگ گئی تھی، تو والدین سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، مجھے بخار ہو گیا تھا، میں کمزور ہو گئی تھی، چارپائی پر بیٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ سے پوچھا، مشورہ کیا کہ بھئی یہ جو ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، ہر زبان پر ایک ہی بات ہے، اس سے دل بہت دکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی فرما دیا، انہوں نے سوچا نہیں، انہوں نے کوئی توقف نہیں کیا، بلکہ فوراً انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک ھذا بہتان عظیم، پھر حضرت یعنی کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کا سایہ رب نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کا سایہ زمین پر پڑے اور بے ادبی ہو اور لوگوں کے پاؤں اس پر لگیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب پروردگار کو اتنی بے ادبی منظور نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور تسلی ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ کے نعلین کو نجاست لگ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوا کہ نعلین کے نیچے والے حصے پہ نجاست لگ گئی ہے، آپ اس کو پہننا چاہ رہے تھے، تو ایک کوا آیا، اس نے آپ کے نعلین کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جس پروردگار نے ایک نجاست والے موزے کو آپ کو پہننا گوارا نہ فرمایا، تو وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے؟ آپ کے دل کو تسلی ہوئی، مگر آپ خاموش تھے۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے اور بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر اتنے الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی تو نکاح کر سکتے ہیں، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے اور کوئی بری اگزامپل بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ جملہ تھا جس کا مجھے ساری زندگی محسوس ہوتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا اس معاملہ میں، انہیں چاہیے تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں تسلی دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تم بتاؤ اس بارے میں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے یہ نکاح کس کی مرضی سے کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کر دی، یعنی اللہ کی مرضی سے یہ ہوا ہے، اس میں میری مرضی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پرپوزل آیا تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے لیے لے کر آئے تھے۔ عائشہ اللہ کی پسند تھی، میری پسند نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی پسند تھی، اللہ کی مرضی سے یہ سب ہوا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب کی پسند تھی تو یہ پسند غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ان منافقین کو بھی چھوڑ دیں، ہم ان کو جینے نہیں دیں گے۔ تو جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب بات بڑھ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو برخاست فرمایا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، ہم نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ آ جاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آئے ہیں، آ کے ان کو سلام کرو اور پاس بیٹھ جاؤ۔ میں آئی، فرمایا انہوں نے کہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور میں آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ وہ کیا کہتے؟ دیکھیے، کسی بھی باپ سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے اور جب وہ پاک دامن ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ میری بیٹی کی میں نے تربیت ایسی نہیں کی، یا میری بیٹی پاک دامن ہے، سو اس کے حوالہ سے وہ بات کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے ادب سیکھ لیا تھا اور فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ انہوں نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ دیا، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے، مگر آپ کا تحمل دیکھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شوہر کی حیثیت سے تحمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے ان سے پوچھ رہے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ سے، کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ غفور الرحیم ہے، اور اگر نہیں غلطی ہوئی تو پھر اس کے برعکس کوئی بات ہے تو پھر وہ بات ہمیں سمجھاؤ، ہمیں بتاؤ، اس پر دلائل دو تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی، لیٹی ہوئی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کی تو پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اتنی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے اتنی باتیں سنی ہیں، میں اگر کچھ بھی اپنی صفائی میں کہوں گی تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے میں خاموش ہوں، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، میں وہی کہوں گی جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ اس وقت فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کی وجہ سے میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی تھی۔
فرماتی ہیں کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا وہ میں کہوں گی۔ وہ کیا تھا؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ بے شک میں اپنا غم اور اپنا شکوہ اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیا، ایک چادر لے لی تاکہ یکسوئی ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ رو رہے تھے، اپنی والدہ کو دیکھا، وہ بھی رو رہی تھیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ وحی اتری ہے تو ہماری بیٹی کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیا فیصلہ ہوگا ہماری بیٹی کے لیے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا، آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے روشنی نکل رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا عائشہ، ابشری یا عائشہ، اے عائشہ مبارک ہو، اللہ نے آسمان کے اوپر سے تمہاری برات کی آیات نازل فرما دی ہیں، تمہیں خوشخبری ہو اے عائشہ۔ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کر، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کا کیوں نہ شکر ادا کروں جس نے میری برات نازل کی، یعنی میں اپنے رب کائنات کا شکر ادا کروں گی، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی۔ یہ واقعہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔